اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212 ترجمہ۔ کافروں کے لیے یا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی سجا دی گئی یا آراستہ کی گئی، اور وہ ہنستے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے، اور جو لوگ پرہیزگار ہوئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر یا بالا تر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تفسیر۔ زینا آراستہ کی گئی یا سجا دی گئی، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا الکفر کیا، حیات الدنیا دنیا کی زندگی۔ عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب کوئی اللہ کے احکام اور شریعت چھوڑ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نگاہوں میں کفر کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ بہت دردناک عذاب ہے، کیونکہ گناہ کر کے اگر بندے کو تکلیف ہو تو یہ تکلیف اس کی توبہ کا سبب بنتی ہے۔ گناہ کر کے دل میں نفرت آئے یا گناہ کر کے دل میں دکھ ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو بندہ اس سے توبہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر گناہ کر کے خوشی ملنا شروع ہو جائے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ یہی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جب کوئی میرے احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو میں اسے یہ سزا دیتا ہوں کہ بندہ گناہوں پر خوش ہوتا ہے، انہیں دنیا کی زندگی اتنا مزہ دینے لگتی ہے کہ وہ وَيَسْخَرُونَ اور وہ ہنستے ہیں، مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں پر جو آمنوا ایمان لائے، یعنی پھر وہ میرے اطاعت گزار بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نافرمانی میں ان کو اتنی ڈھیل مل رہی ہوتی ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ پھر اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو جاہل سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ کسی کو اس کے گناہ کا احساس ہی نہ رہے اور وہ کفر کی زندگی میں خوش رہے، اور وہ اپنی کافرانہ روش پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ والذین اتقوا جو لوگ پرہیزگار ہوئے، فوقہم ان سے بالا تر ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی جب قیامت آئے گی تو ان کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اطاعت گزار بندے بہت بلند درجے پر چلے گئے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بے شمار۔ یہاں یرزقو سے دنیاوی رزق مراد ہے یا آخرت کا؟ اگر دنیاوی رزق مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ایسا رزق دے گا کہ اس کے خیال و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ انہی غریب مسلمانوں کو عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ اور اگر آخرت مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ آخرت میں انہیں بغیر حساب و کتاب رزق دے گا، کہ دنیا کے رزق کا تو حساب بھی ہے مگر جنت کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنا دے گا کہ ان سے حساب نہ لگ سکے گا، یا یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، حساب لگا کر تو وہ دیتا ہے جسے اپنے خزانے میں گھٹنے کا خدشہ ہو، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کی بعض نعمتیں اعمال کے بدلے میں ہوں گی اور بعض محض رب کے فضل سے ہوں گی۔ اعمال کے بدلے والی نعمتیں حساب سے اور اللہ کے فضل سے ملنے والی نعمتیں بے حساب ہوں گی۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ کافروں کی نگاہ میں دنیا بڑی سجا دی گئی ہے کہ وہ انہیں بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اور ان کے دل اس پر فریفتہ ہیں، اسی لیے وہ دنیا کی خاطر دین کی پرواہ نہیں کرتے اور اسی غرور میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر دنیا چھوڑی، اور انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن مسلمان ان سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہوں گے، اور اس مذاق کا بدلہ وہاں اچھی طرح لیں گے۔ دنیاوی رزق پا کر رب کو نہ بھولنا چاہیے، کیونکہ یہ تو آنی جانی چیز ہے اور چلتی پھرتی چاندنی ہے، اور اس کا تعلق تقدیر سے ہے نہ کہ اپنے کمال سے۔ رب جسے چاہتا ہے بے شمار مال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ پھر ایک ہی آدمی کبھی دولت مند ہوتا ہے اور کبھی غریب۔ غرض یہ کہ مومن کی دنیا اور ہے اور کافر کی دنیا کچھ اور، کہ مومن کی دنیا آخرت کا تخم ہے جس کا پھل اسے آخرت میں اور اس جہاں میں بھی ملے گا، اور کافر کی دنیا اس کی تمام کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مومن کا دنیا سے محبت کرنا بھی عبادت ہے اور کافر کا دنیا سے محبت کرنا غفلت ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔